اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، معزز سامعات کارین، سورہ بقرہ رکوع نمبر 14 کی تیسری آیات، رکوع نمبر 14 کی تیسری آیت، آیت نمبر 124، آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چند کلمات کے ذریعے، تو انہوں نے پکارا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ، ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کو، لِلنَّاسِ إِمَامًا، تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب میری اولاد کو میں سے بھی، انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ان کے رب نے فرمایا کہ میرا عہد ظلم کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ تو اس آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا بھی اس میں ان کے ذکر ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمائش کی، پہلے ان کو آزمایا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ میری آزمائش پر پورے ہی اترے۔ تو ان کلمات سے کیا مراد ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے آزمائش کی تو وہ اس سے پورے اترے۔ استعمال اور کلمات، ان کلمات سے کیا مراد ہے، ان کے بارے میں کیا کریں؟ کلمات، کلمہ لفظ مفرد ہے اور کلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کلمات سے احکام شرعیہ مراد ہیں۔ کلمات بہت ہو جاتے ہیں، کلام، کلمہ، اور یہاں کلمات فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات فرمائے، تو کلمات سے احکام شرعیہ مراد ہیں جن کا ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا۔ جو احکام ان کو ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے انہوں نے ان کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان احکام کے انجام دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ یہاں فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی کام بہن کالیہن، یعنی جتنے بھی احکام کا حکم دیا گیا ان کو پورا فرمایا۔ کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ ابراہیم الذی وفا، سورۃ نجم میں ہے، سورہ نجم میں فرمایا ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے احکام کی پوری بجا آوری کی۔ یہ کون سے احکام تھے جن کا ذکر میرے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ پورے اترے؟ تو اس احکام کو، یہ کون سے احکام تھے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس ہی کتنی روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مناسک حج کا احکام جس کو انہوں نے پورا فرمایا، اور اس کے بعد احکام اور کون سے ہیں؟ طہارت اور حفاظت سے متعلق ان کو احکام دیے تھے۔ یہ 10 احکام ہیں جن میں 5 سر کے متعلق اور 5 باقی جسم سے متعلق ہیں۔ جو سر سے متعلق تھے وہ یہ ہیں: نمبر 1 مونچھیں کاٹنا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 سانس کے ساتھ ناک میں پانی لے کر ناک صاف کرنا، جیسا کہ وضو اور غسل میں کرتے ہیں۔ حدیث میں اس کو استنشاق سے تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، اور باقی جسم کے احکام یہ ہیں: نمبر 6 ناخن کاٹنا، نمبر 7 ناک کے نیچے بال صاف کرنا، نمبر 8 ختنہ کرنا، نمبر 9 بغلوں کے بال اکھاڑنا، 10 پیشاب اور پخانہ کر کے پانی سے استنجا کرنا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں مقام قدوم میں اپنا ختنہ کیا۔ حضرت سعد بن مسیب سے منقول ہے، روایت ہے، ابراہیم خلیل الرحمن سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی، سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنا ختنہ کیا، اور وہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں تراشیں، اور وہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کے چہرے پر سفید بال نظر آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ کیا ہے؟ کیسے بال ہو گئے میرے سفید؟ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا وقار ہے، یعنی متناد سنجیدگی سے کی چیز ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، اگر یہ میرا وقار ہے تو اور اس کو بڑھا دیجیے۔ حضرت ابن عباس سے تیسرا قول یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، ان میں سے 6 چیزیں انسان کے اندر ہیں اور 4 احکام حج کے متعلق ہیں۔ جسم انسانی سے کے تعلق 6 عدد یہ ہے: نمبر 1 ناک کے نیچے بال صاف کرنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا، نمبر ختنہ کرنا، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4 مونچھیں تراشنا، نمبر 5 مسواک کرنا، نمبر 6 جمعہ کے دن غسل کرنا۔ باقی 4 احکام حج سے متعلق ہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1 طواف کرنا، نمبر 2 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، نمبر 3 جمرات پر کنکریاں مارنا، نمبر 5 4 طواف کی زیارت کرنا۔ یہ 4 احکام وہ ہیں۔ حضرت ابن عباس سے چوتھی حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا انہوں نے ان کو پورا کیا۔ وہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے 10 سورہ برات کی آیات التائبون العابدون میں ہیں، اور 10 سورہ مومن کے اول میں، اور 10 سورہ معارج کے پہلے رکوع میں، اور 10 سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات میں، مگر رات کو چھوڑ کر ان سب کا شمار اس طرح سے ہے: نمبر 1 توبہ کرنا، نمبر 2 عبادت کرنا، نمبر 3 اللہ کی حمد کرنا،
روزہ رکھنا، نمبر 5 رکوع کرنا، نمبر 6 سجدہ کرنا، نمبر 7 امر بالمعروف کرنا، نمبر 8 نہی عن المنکر کی انجام دہی کرنا، نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ اس آیات میں 9 چیزیں مذکور ہیں ان سورت میں۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی منقول ہے کہ آیات کے پہلے یعنی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ برات۔ اس آیت میں یہ عرض کیا ہے، سورہ مومنین میں یہ احکام مذکور ہیں۔ نمبر 1 نماز میں خشوع کرنا اور لغو سے اعراض کرنا، نمبر 3 مذکورہ آیات میں اور اپنی شرمگاہ کی جگہ کو حرام سے محفوظ رکھنا، امانتوں کی نگہداشت رکھنا، نمبر 6 عہد کی پابندی کرنا، نمبر 7 نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ چیزیں سورۃ مومنین کے پہلے رکوع میں ہیں۔ سورہ معارج میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہے، اس میں یہ چیزیں زائد ہیں۔ نمبر 8 اپنے مالوں میں سے سائل اور محروم کا حصہ رکھنا، نمبر 9 اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا، نمبر 10 گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا۔ نمبر 9 ادا کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت، اس کے بعد ارشاد امامت قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ بے شک میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دے کر آزمایا اور انہوں نے احکام کی پوری طور پر بجاوری کر دی تو بطور صلہ انعام اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا، اور جن احکام میں ان کو مبتلا فرمایا تھا ان کے پورا کروانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان اعمال اور اخلاق اعتبار سے ان کی پوری طرح تربیت ہو جائے اور امامت کے لائق ہو جائیں۔ تو ان کو امامت کے لائق قرار دیا تو یہ نہ ہو تو 5 اقوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 5 اقوال یہ منقول ہیں جن کلمات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ تو سب سے پہلے یہ بات پہلا نمبر 1 اپنی قوم سے جدا ہونا اور اللہ کے لیے مفارقت اختیار کرنا، نمبر 2 نمرود سے اللہ کی توحید کے بارے میں مباحثہ کرنا اور جان کا خطرہ ہوتے ہوئے ایک جابر کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا، نمبر 3 پھر آگ میں ڈالا جانا اور اس کے باوجود حق پر قائم رہنا، نمبر 4 اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کرنا اور دوسری جگہ یا ملک شام چلے گئے تھے چلا جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ضیافت کے لیے معمور ہو جانا اور اپنی جان و مال سے اس پر ثابت قدم رہنا، نمبر 6 بیٹے کو حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہونا، پھر اس کے لیے نہ صرف کہ آمادہ ہو جانا بلکہ اس کے گلے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دینا۔ انہوں نے تو چھری پھیر ہی دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں، آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور بیٹا ذبح نہ ہوا، اگر ہو جاتا تو یہ بھی تو پورا ہی اترنا ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹا ذبح نہ ہوا۔ یہ دوسری بات ہے۔ جب یہ سب کام گزر گئے اور امتحان میں پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم اے ابراہیم اسلم، اب کیا میرے فرما بردار ہو جاؤ، اسلم فرما بردار بن جاؤ۔ آگے کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اسلمت لرب العالمین، اے میرے پروردگار میں تیرا فرما بردار ہوں، تو رب ہے جہان والوں کا، میں تیری فرما برداری میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی امامت کے لائق ہو جانا، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح پیشوا بنایا کہ اول تو ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ان پر صحیفے نازل فرمائے، اور پھر ان کی نسل اور ذریت میں امامت کو جاری فرمایا، یعنی ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کی نسل میں سے تھے، اور سب اس بات کے مامور تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں، حتیٰ کہ نبی عربی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل میں سے آئے ہیں، اور ان کو بھی حکم یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرو، کیونکہ وہ یک طرفہ اور انصاف پرست پیغمبر ہیں، انہی کی حکم کی تعمیل کرو اور انہی کے حکموں کو جاری کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔